آمنہ اور میں نے 2020 میں سنی تھی اگست میں. اس سے پہلے اللہ کا بہت میں کیا کہہ سکتی ہوں اپنے آپ کو کہ وظیفے، بہت زیادہ تسبیحاں، بہت زیادہ درود شریف، ٹو مچ کہ نیک بننا ہے، قائم نہیں ہونا. اس لفظوں پہ میں چونکہ قائم نہیں تھی. ایک صورت ہے قرآن مجید کی جسے 41 دفعہ 41 دن میں پڑھا جائے تو دنیا کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے 2013 سے 2020 کے مارچ تک وہ پڑھی ہے. اچھا کنٹینیوس. ہاں کیونکہ آن اینڈ آف میں نے وہ پڑھی ہے، یاد بھی ہو گئی وہ صورت، لیکن وہ سمجھ نہیں آیا جو لفظ تھے ان پہ میں قائم نہیں ہو سکی. اور وہ نفرت، حسد، کینہ، اللہ کا شکر وہ مطلب خون وینز میں خون کی طرح بن گیا. اچھا. اور وہ اتنا ہو گیا کہ ڈپریشن، انگزائٹی سب کچھ ہی ہو گیا کیونکہ میں قائم نہیں تھی. اور قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، مطلب سب پڑھنا ہے، کچھ چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اپنی دنیا کی حاجات کے پیچھے نا، آپ نے سب پڑھنا ہے. 2020 کے اگست میں نے یہی والی ویڈیو، کالے جادو والی ویڈیو مجھے ریفر ہوئی تھی، میری بہن نے کی تھی اور اس نے کہا رشتے کے لیے بھی ہم نے کی تھی، ہمیں رشتے کی اشد ضرورت تھی جو کہ سب کو ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں نے کی تھی. اور پھر اچانک سے نا ایک نمبر آیا اور میں نے اس پر کال کر دی. 7 دن سے چونکہ میں ٹو مچ کر رہی تھی ہر چیز، 7 دن سے زیادہ سنی تھی، 9ویں دن پر تھی. سیدہ باجی سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا روک دو، جتنا ہو گیا مطلب اتنا ہی کافی تھا، اتنا ہی پینا تھا جتنا تم نے زیادہ پیا. اس کے بعد لائف جو ہے پوری چینج ہو گئی، تھنکنگ چینج ہوئی، سمجھ آئی کہ وظیفے تو کرنے ہی نہیں تھے، پیش ہونا تھا. وہ جو دل میں نفرتوں کے پہاڑ، اپنی پارسائیوں کے بہت بڑے بڑے بت بنائے میں نے کہ بس میں ہی میں ہوں. میری میں جو ہے وہ بہت بڑی تھی، میرے سے بھی بڑی تھی میری میں. نفرت بھی ماشاءاللہ پھر اتنی ہی تھی جتنی پالی ہوئی تھی. پھر ان سب کو ایک دم نہیں صاف ہوا، میں جھوٹ بالکل نہیں بولوں گی ایک دم سے نا میریکل ہو گیا سب صاف ہو گیا، نہیں، کیونکہ غصہ بھی اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ہے. اور یقین کریں لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے پہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب آپ پڑھتے ہیں قلب سخت ہوتا ہے کیونکہ آپ اس پہ قائم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اب اس کے اندر ڈالی جا رہے ہیں لیکن جس کی وہ جگہ ہے اس کو آپ دے نہیں رہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن جو تم نے لکھا ہے، جو تم نے ہمارے نبی پہ نازل کیا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو بڑا احسان کر رہے ہیں نا. ہم قرآن ختم کر رہے ہیں، ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے، اتنی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہمارا کام نہیں نا ہو رہا. نفرت ہے، پھر حسد ہے، پھر کینہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد لائف پوری چینج ہو گئی، تھنکنگ چینج ہوئی، محبت کرنا سیکھی کہ کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنی پیاری چیزیں ہیں، اور جس کے پیچھے مطلب ہم کبھی بھاگے تھے وہ کبھی تھا ہی نہیں. تو سائے تھے، انہیں ملنا بھی نہیں تھا اور ملے بھی نہیں. اس کے بعد جو ہے میں جاب نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے لگتا تھا مجھے کوئی جاب پہ رکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ شاید میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی. سیدہ باجی نے کہا نکلو تمہیں ملے گی. میں نے جا کے پہلے ہی دن سی وی دیا، انہوں نے کہا ابھی سے آ جائیں. مجھے یقین ہی نہیں آیا، انہوں نے کہا ابھی، میں نے کہا ابھی سے آ جاؤں، انہوں نے کہا ہاں ابھی سے آ جاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر میں نے وقت سے جوائننگ دی، میں نے دعائیں کرانی شروع کی، اور میں نے سیکھا کہ پیار کہتے کس کو ہیں. ہم جس پیار کو فلموں میں دیکھتے ہیں یا ڈراماز میں دیکھتے ہیں وہ ہے ہی نہیں، وہ تو بے لوس ہے کہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی. آپ کا پہلا اصول ہی اتنا نرالا ہے. ڈاکٹر بابا سے ملاقات اتنی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ بابا کو فون کر سکوں. نمبر ہے میرے پاس، نمبر رکھا لیکن فون کبھی نہیں کیا. ہمیشہ اماں رانی سے کانٹیکٹ کیا، اماں رانی کو ہی سب سے آگے رکھا. اور یہ تھا کہ بالکل ایک میریکل، بالکل ایسے سڈن ملاقات کا ہوا، مطلب مجھے لگا کبھی بھی نہیں ہوگی. اور میں پوچھا کرتی تھی اماں رانی کا، میں نے بہت سر کھایا کبھی ہوگا ایسا ٹائم کہ میں آؤں گی، میں یہاں بیٹھوں گی، مطلب میں
اس طرح آپ لوگوں کے اندر بیٹھوں گی اور آپ لوگ مجھے سنیں گے. ہاں ہو گیا, میں آ گئی. آج جیسے تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا سچ میں. میری شادی ہوئی شادی بھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. نومبر میں 2023 کے. بہت پیارے. تو میں مس کیریج ہو گیا. 5 فروری کو. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے دوائی کھا کے بچہ کیا ہے. وہ مجھے مطلب مجھے جب سے میں نے 24 جنوری کو کہا کہ مجھے لگ رہا ہے نشان, لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کی تھی والدہ, انہوں نے کہا کہ آپ پلاننگ کرتی ہیں. اور انہوں نے میرا چیک اپ نہیں کروایا. اور 2 فروری کو میری 2 مارچ کو بہت طبیعت فروری کو خراب ہو گئی, بلیڈنگ بہت تیز ہو گئی. اور انہوں نے میرا چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ڈی این سی کر دیں گے. وہ میرے ماموں کے گھر مجھے چھوڑ گئے. اور انہوں نے مجھے 2nd منتھ ہی کہا کہ ان کو تھوڑے پرابلمس ہو گئے میرے سے بہت سارے, جس میں یہ تھا کہ میں بہت بڑی جھوٹی ہوں اور ہر بات پر میں زیادہ پرابلم ان کی والدہ کو ہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ فون استعمال کرتی ہیں اور اپنی والدہ کو بتاتی ہیں اپنا, تو ہم نے اپنی بڑی بہو کی بھی ڈیورس کروائی تھی 10 ماہ کی. آپ کی بھی ہو جائے. مجھے ایسا لگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے, جب میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے کیونکہ اس نے اپنے چہرے پہ مجھے بنایا ہے, لیکن وہاں موجود لوگوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ میں ایک کوڑے کے ڈھیر سے بھی نیچے ہوں. میں معاف نہیں کر سکی. اور یہ جو ٹو مچ احساس جو ہوا کہ جب بھی میں کہیں پر بھی کوئی ابھی بھی تسبیحات شروع کر دوں تو مجھے اسپاٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں نہیں کر سکتی, کہ میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکتی, میں نفرت نہیں کر سکتی کسی سے. میرے اندر نفرت جاتی ہے تو نشان لگنا شروع ہو جاتا ہے مجھے. یہ میرا مسئلہ ہے. مطلب مجھے گلہ کسی سے نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. ان کو بھی مجھ سے بہت شکایات ہوں گی. اور یہ ہوا کہ اب میری والدہ نے ان کو فون کیا کہ ڈی این سی ہو گئی ہے, وہ نہیں آئے. تو میں نے معاف کیا سب.
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چھت پر جاتی ہیں. میں نے آپ کو خود چھت پہ ان کی رحمی رشتے نے، میرے شوہر کے رحمی رشتے نے کہا کہ میں کہنا نہیں چاہتی کہ کون سا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ چھت پہ جاتی ہیں. میں نے کہا بھی میں نہیں گئی، لیکن ان کو بہت سارے شکوے شکایات تھیں، اور میرے کردار پر بھی انہوں نے 3 مہینے کے اندر جو وہ کر سکتی تھی انہوں نے کیا، اور میرا بچہ چلا گیا. میں یہ کہتی رہ گئی کہ اللہ، میں نے سب کو معاف کیا، بس میرا بچہ بچ جائے. نہیں ہوا. میری والدہ نے ان سے کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ان کی والدہ کو فون کر کے انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے، اور وہ نہیں آئیں. کل ان کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا مجھے رکھنا نہیں چاہتا، آ کر آپ اپنا سامان لے جائیں. میرا سوال ڈاکٹر بابا سے اور یہاں موجود سب لوگوں سے ہے کہ جو اپنے بیٹوں سے اتنی محبت کرتی ہیں، عشق کرتی ہیں، وہ کیوں شادیاں کرتی ہیں کسی عورت سے؟ مطلب کیوں؟ آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے تو نہ کیا کریں. کیوں کسی کی بچی کی زندگی آپ نے خود ہی دیکھا اور آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا. اور ہاں، میں سب کے سامنے کہتی ہوں میں نے سب معاف کیا، میں نے سب کچھ معاف کیا، لیکن مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے کہ کوئی ایک بات تو ہمیں بتا جائیں کہ کس بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا مجھے نہیں رکھنا چاہتا. کوئی ایک وجہ تو ہونی چاہیے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں 5-6 راتوں سے جاگتی ہوں اور باہر اپنے گریبان کو جھانکتی ہوں. کسی کے اوپر میرا کوئی دوش نہیں کہ کس نے شادی کروائی، کیا ہوا. میں نے یہ شادی اپنے باپ کی رضا سے کی تھی کہ میرے ابو نے کہا ہے میں نے کرنی ہے. بالکل ایسا لگا مجھے اس شادی پر کہ آپ ایک کھلی قبر میں لیٹی ہوئی ہیں اور مٹی کے لوگ بھر بھر کی آپ کو مٹھیاں آپ کے اندر ڈال رہے ہیں. میں نے سب سے پوچھا کہ شادی ایسی ہی ہوتی ہے جو ہوئی ہے؟ ہاں شاید. ان کے اندر میں نے دیکھا، میرے اندر بھی بہت کچھ ہوگا غلط ہے، میں بالکل غلط ہوں، میں نے مان لیا. ان کے اندر اتنے بڑے بڑے بت ہیں اپنی بڑائی کے، خوبصورتی کے، کہ میں وہاں نہیں کر پائی، رہ نہیں پائی. اب جب بھی ان کا فون آتا ہے اور فون میں سے آواز باہر آتی ہے تو میرا پورا جسم کانپتا ہے. ان خاتون کا فون آتا ہے، میرا پورا جسم کانپتا ہے. پتہ نہیں کیوں کانپتا ہے، کہ اللہ کے ڈر کے علاوہ تو کوئی ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے جو کمرہ مجھے دیا اس کے ساتھ کوئی واش روم نہیں تھا. جب میں نے کنسیو کیا تو پوری 1 منزل کی سیڑھیاں اتر کر، ٹی وی لاؤنج سے گزر کر میں ان کی خاتون کے کمرے واش روم میں جاتی رہی. کئی مرتبہ میں نہیں جانتی، کچھ لوگوں کا نہیں ہو جاتا ہوگا، میرا کنٹرول نہیں ہوا. کئی دفعہ میرا ٹراؤزر ویٹ ہوا، کئی دفعہ میں نے اسے واش کیا، کئی دفعہ میں نے نماز پڑھی انہی کپڑوں میں. پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی بہت بڑی جھوٹی ہے، اور بھی انہیں بہت ساری شکوے شکایات ہیں میرے ساتھ. سب سے بڑا جو انہوں نے کہا میرے کردار کا، وہ بہت مجھے بڑا لگا. میرا موبائل انہوں نے 10 دن رکھا، انہوں نے چیک کیا
کچھ نہیں نکلا. انہوں نے میرا فون مجھے واپس کیا اور انہوں نے کہا کہ اپنی سہیلیوں سے بات نہیں کرنی, اور اس طرح نا بڑے لوگوں میں شادی ہو جاتی ہے نا تو چھوٹے گھر والیاں پھر سروائیو بہت مشکل سے کرتی ہیں. میری بہن عمرے پہ گئی, وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی. ان کی والدہ نے مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کھاؤ اپنے ایمان کی قسم کہ وہ گئی ہے عمرے پہ, کیونکہ ہم نے اس کا نمبر سم پہ, پاکستانی سم پہ اس کے شوہر کو فون کیا تو بیل گئی ہے. آپ جھوٹ بولتی ہیں, آپ بہت بڑی جھوٹی ہیں. میں محبت بن کر گئی تھی, محبت سے, بے حد محبت سے, لیکن ان کی اتنی ضرورتیں تھیں میرے سے منسلک کہ میں انہیں پورا نہیں کر سکی. غلطی میری ہے. انہیں میری ضرورت ہی نہیں تھی, ان کو تو کچھ اور ہی ضروریات تھیں جو پوری نہیں ہو سکی مجھ سے. اور اب انہوں نے فیصلہ سنا دیا میرا. اور میں نے سوچ رحمان کی دعا ان کی بہو کو بھی وہاں کروانے کی بھابھی کو کوشش کی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو, اور مطلب بہت کچھ انہوں نے غلط کہا. اس کو میں لفظوں میں بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتی کہ ہر کسی کا اپنا ایمان ہے, ہر کسی کی اپنی قبر ہے. لیکن تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عورت آ جائے تو پلیز اس کو انسان سمجھنا ایک انسانیت کا تقاضا ہے. جب میری ڈی این سی ہو رہی تھی تو وہاں موجود آیا نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے, کیونکہ باہر میرے بھائی کھڑے تھے, میری ماں کھڑی تھی. تو میں نے کہا ہاں ہوئی تو تھی, لیکن بس وہ نہیں آئے, وہ گھر بھی نہیں آئے مجھ سے ملنے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں فیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ضرور دیکھیں. ہم سورۃ رحمان کا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رحمان والے کو بلائیں تو صحیح, لیکن یہاں پر تو اتنے آپ خدا بنے بیٹھے ہیں دنیا کے کہ آپ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, آپ مقام خود ڈھونڈتے ہیں, معیار خود ڈھونڈتے ہیں. میں آئی ہے نا شامل ہونے, آپ ان کی سنیں. آپ اپنے معیاروں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معیار کتنے اونچے ہیں, ہم کس برانڈ کا سوٹ پہنتے ہیں, لیکن جس کو آپ لے کر آئے ہیں آپ اس سے بھی تو پوچھیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ برانڈ کانشیس ہیں. ہاں جی, انہوں نے مجھے کہا میں لاوارث ہوں, میرا باپ مر گیا, اس لیے اب میری والدہ چاہتی ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے, لیکن میرے لیے بالکل ایسا ہے جیسے آپ قبر میں زندہ جا کے لیٹ جائیں. شکوہ مجھے اپنے شوہر سے بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ شوہر سید ہوتا ہے, لیکن کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے جو میں نے دیکھا بالکل کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, پھر بھی وہ یہ کہیں کہ میں نے نہیں رکھنی. کیا یہ بڑے گھروں والوں کے حساب نہیں ہوتے؟ کیا یہ گاڑیاں ہمارے ساتھ جائیں گی؟ کیا کفن میں کوئی جیبیں بھی ہوتی ہیں؟ میں دنیا کے معیاروں سے آری ہوں, بے حد. میرے پاس صرف میرا اللہ ہے.
وہ آئیں، وہ مجھے کہیں کہ اس میں سے ایک بھی بات جھوٹ ہے یا جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں. ابھی تو یہ بہت کم ہے. ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، گھروں میں ہم نے کربلا بنائے ہوئے ہیں. پانی زیادہ نہیں پینا، پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہم نے تو گھروں میں بنائے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کربلا سے کہاں سبق حاصل کرنا ہے؟ ہم تو خود بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، خوفناک. پھر آپ چھوٹے گھروں کی نا لڑکیاں لیا نہ کریں، آپ بڑے ہی رہا کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی عورت کو آ کے آپ اس طرح کریں. میری نا پاؤں کا انفیکشن ہو گیا سردیوں کا نا، میں نے کنسیو بھی کیا ہوا تھا. میں نے اپنے شوہر سے کہا میرے پاؤں سویل کر گئے ہیں، اس میں بہت درد ہے. وہ نیچے اپنی والدہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا وہ ڈرامے کرتی ہے. میرے پاؤں میں زخم بن گئے. پھر وہ مجھے کہیں دوائی لینے گئے. خوراک سے ہم آپ نئی لڑکی کو تنگ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم خدا ہیں. اور انہوں نے ایک جملہ کہا، مجھے وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے. انہوں نے کہا ایک وقت کی روٹی ہے نا، تمہیں ڈال دیں گے ہم تمہیں. اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس وقت اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، آپ کو بھی تو وہی دیتا ہے. ایک بھی جواب میں اسے نہیں دے سکی کیونکہ میں نے کنسیو کیا ہوا تھا، اور ڈاکٹر بابا کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہوتی ہے، اس میں اس کا حق ہوتا ہے. میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، کسی کا بھی نہیں دیا. کردار پہ انگلیاں اٹھی، موبائل بھی چیک کر لیا، سب کر لیا جو وہ کر سکتے تھے. میرے گھر والوں کا کچھ کا کہنا ہے کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ اور برداشت کرو، ابھی کچھ اور برداشت کرو. ہم اولادوں کے لیے منتے ہیں تو مانگتے ہیں، لیکن جو کنسیو کر لیتی ہیں نا، ہم اس کو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں آ جا، ہم نے بھی تو کیا تھا، ہم نے تو ایسے ایسے وقت دیکھے. میں اپنے بچے کا خون کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں؟ اپنے پہ. ہاں میں نے کیا اس کو اپنے اللہ کے حوالے، کیونکہ وہ مجھے لگا، مجھے محسوس ہوا وہ قابل ہی نہیں تھا، وہ قابل نہیں تھے. مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھے کہیں گے کہ جاؤ اپنے بچے کے لیے دودھ بھی اپنی ماں سے مانگ کے لاؤ. انہوں نے کہا صوفے کا کلر انہیں پسند نہیں آیا، فرنیچر والوں کو فون کرو صوفے کا کلر بدل دیں. پوری رات مجھے یوں لگتا رہا کہ اگلی صبح میں اٹھوں گی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا. انہوں نے کر دیا. کیوں منتے مانگتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ آپ کو اولاد دے؟ آپ کمزور ہیں. کیا ایمان کی مضبوطی نہیں ہوتی؟ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ